حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب جو کہ معاون خصوصی مشرق وسطی پہ کیونکہ بہت کمال رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، اس حوالے سے معاون خصوصی وزیراعظم مشرق وسطی ہیں اور ان سے آگاہی حاصل کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہاں پہ کیا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ غزہ پر اسرائیلی بربریت اور مظالم جو ہیں وہ اب 18ویں روز میں داخل ہو گئے ہیں، 5000 سے زائد نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ظلم و بربریت کا یہ بازار بند نہیں ہو پا رہا، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک جارح ہے، ظالم ہے، اور دوسرا مظلوم ہے۔ جو مظلوم ہے فلسطینی، ان کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت تو پہلی بار ہے تاریخ میں کہ روس، چین اور پھر اسلامی ممالک میں ایک متفقہ موقف کے ساتھ وہ سارے کھڑے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو عالمی جنگ کی صورت بن رہی ہے اس سے بچا جائے۔ سعودی عرب جو ہے روز اول سے اس کا بڑا واضح موقف ہے، اور اس موقف کو پاکستان نے، قطر نے، ترکی نے، ایران نے بھی بار بار بیان کیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار خود اسرائیل ہے۔ 7 اکتوبر کا ذمہ دار خود اسرائیل ہے، بلکہ سعودی عرب نے جو بیان جاری کیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم دنیا کو بار بار اس طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند کریں، غزہ کو 16 سال سے جیل بنایا ہوا ہے، اس جیل کو ختم کریں، فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست دیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، تاکہ یہ دنیا میں امن آئے۔ اب اس وقت کی صورتحال میں اب سے تھوڑی دیر پہلے چین نے ایک عالمی کانفرنس فوری طور پر غزہ کے مسئلے پر بلانے کا کہا ہے۔ میں اس بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سعودی عرب کا موقف ہے وہ مسلم عوام اور مسلم اکثریتی مسلم ریاستوں کا بھی وہی موقف ہے، پاکستان کا بھی وہی موقف ہے۔ سعودی عرب کے وزیر اعظم امیر محمد بن سلمان جو ایک امن اور سلامتی کا وہ فارمولا جو کنگ عبداللہ جو تھے انہوں نے پیش کیا تھا، یا ویسے بھی بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا، اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ایک اور ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترکی ہے، ترکی بھی اپنی کوشش کر رہا ہے، پاکستان بھی اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن آئندہ چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا کردار اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ جو دنیا کے امن پسند ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اسرائیل کی جو جارحیت ہے اور اسرائیل کی جو سفاکیت اور بربریت ہے۔ حافظ صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے مشرق وسطی پہ، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 18 دنوں میں جو پیٹرن ہے وہ آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو دائرہ ہے یہ آپ کو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یعنی یہ جو مشرق وسطی میں یہ جو بربریت ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے، جو سٹارٹ تو وہاں پہ ہوا اسرائیل اور فلسطین میں، لیکن خدا نخواستہ اس کے بڑھنے کے کوئی امکانات تو نہیں ہیں؟ یہ سب کی اس پہ توجہ ہے، اور یہ اس کے بڑھنے کے اس وقت موجودہ حالات میں آپ سمجھ لیں کہ 70% چانسز تو یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ سلسلہ بند نہ کیا اور امریکہ اور برطانیہ جو اس کی سرپرستی اس وقت کر رہے ہیں، جس طرح لبنان میں بھی وہ حملے کر رہا ہے، شام میں بھی حملے کر رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو یہ خالی اسرائیل فلسطین نہیں رہ جائے گا، یہ تو اسلامی ملکوں کے اندر بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اور ہدف اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ایران سعودی عرب کی آپس میں بات چیت ہو کے معاملات بہتر ہوئے، شام جو ہے عرب لیگ میں واپس آیا، ایک ترقی کا جو خواب مسلم دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ آپس میں اتحاد کا، ہدف یہ لگ رہا ہے کہ اس کو سبوتاژ کیا جائے، اور مسلم دنیا کے اندر جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 10 سالوں میں مختلف تحریکیں، متشدد تحریکیں اٹھی، متشدد گروہوں کو طاقت ملی، اور مسلم حکمران اور عوام کے درمیان جو ہے ایک تصادم کی کیفیت یا دہشت گردی کی کیفیت آئی جس سے ہم بھی دو چار ہوئے ہیں، اس کو یعنی اس کو طاقت دی جائے۔ اس وقت آپ یقین کریں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک تو مسئلہ ہے کہ غزہ پہ ہونے والی بمباری بند ہو، غزہ پہ وحشت بند ہو، دوسرا مسئلہ جو سامنے ہے عالمی رہنماؤں کے اور مسلم قائدین کے، وہ یہ ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ وہ قوتیں اٹھائیں گی جو مسلم ممالک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔
تاکہ لوگوں کے اندر ایک اس وقت اہل فلسطین کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ روح اور جسم کی محبت ہے. حافظ صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یعنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ میں کے جو پلیٹ فارم ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو اس وقت میگنیچیوڈ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسپیشلی ان ہسپتالوں پہ بات کر رہا ہوں جن ہسپتالوں پر براہ راست بمباری کی گئی اور خواتین اور بچے شہید ہوئے. تو یہ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی وہ جو تنظیمیں ہیں، آپ کو ان کی آوازیں کچھ مؤثر دکھائی دے رہی ہیں یا آپ کو اس محاذ پہ کچھ خاموشی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں کہ جارڈن کے کنگ عبداللہ ہے، انہوں نے جو مصر کانفرنس میں جملہ کہا ہے وہ بہت ہی موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات دنیا پہ ثابت ہو گئی کہ غزہ کا بچہ، فلسطینیوں کا بچہ ویسا بچہ نہیں ہے جیسا اسرائیلیوں کا بچہ ہے. وہ غزہ کے انسان کا وہ حق نہیں ہے جو حق کسی اور انسان کا. دوہرا معیار جو ہے یہ تو بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، یورپ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، انہوں نے جو رویہ غزہ کے مسئلے پہ اختیار کیا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کل تک جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے تھے، آج 1200 بچے شہید ہو چکے ہیں. اس وقت تک 5000 سے زیادہ شہداء ہیں فلسطین کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 20,000 سے زائد حاملہ مائیں جو ہیں، جو بچے اس دنیا میں عنقریب آنے والے ہیں، کوئی مہینے میں، کوئی 15 دن میں، وہ خطرے میں ہیں اس ساری بمبارمنٹ سے، اس سارے کیمیکل سے. تو مجھے بتائیں کہاں یہ تو جو جہاں کتے اور بلی اور جانور اور اس کے حق کی بات کرتے تھے یہ یورپ والے، ان کو غزہ کے بچے کی کیوں نہیں جو ہے نظر آ رہا؟ غزہ کا بوڑھا، بیٹی، جوان جو عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں یہ 20,000 سے زائد جو عورتیں جن کے ہاں بچوں کی پیدائش اگلے ایک ہفتے میں یا مہینے میں ہونے والی ہے، مختلف یعنی اوقات میں، یہ ایک ماہ کے عرصے میں، وہ کہاں ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ عالمی دنیا ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. اس کا حل یہی ہے کہ مملکت سعودی عرب جو اس وقت OIC کی سربراہ بھی ہے اور دنیا میں اس وقت امیر محمد بن سلمان امن کے اور سلامتی کے قائد کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، جو یوکرائن میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں، جو ایران سے معاملہ ہوا، جو شام سے فوری طور پر OIC سربراہی. بہت بہت شکریہ. اور اسپیشلی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے. آپ نے کہا ہے کہ 70% اگر اسرائیل باز نہ آیا تو مشرق وسطیٰ میں یہ جو معاملات ہیں اس کا جو دائرہ ہے یہ بڑھ جائے گا اور اس کے امکانات جو ہیں وہ 70% ہیں. اور یہ انتہائی افسوسناک ہے. مشرق وسطیٰ بہت ہی خوبصورت تاریخ کا حامل خطہ ہے اور یہ تمام جگہ جو ہیں یہ اگر پرامن ہوں تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین خطے ہیں اور ان کے امن کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے آپ کو معلوم ہی ہے.